ذاکر اہل بیت جناب علی رحمت کھل صاحب، اس سے پہلے ایک مجلس پاک کا اعلان 20 اکتوبر جلال بلنگن براستہ گکھڑ منڈی مجلس اعزا ہو رہی، جس میں ملک بھر کے نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 17 جون منصور والی میں مجلس اعزا ہے، جس میں راجہ طاہر عباس، حسن رضا ہاشم اور بھی ملک کے نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 11 ذی الحج منصور والی میں مجلس اعزا ہے، جس میں ملک بھر کے نامور المذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ جناب اظہر عباس حیدری صاحب ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب علی رحمت کھل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، سب مل کے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت، جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات۔ کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صف انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ کے ماتم زدار پردادار سادات و غیر سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیب میں سجے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ والی الاسر اپنے رخ سے پردہ غیب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتا دے، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ اب آد رہے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے، میرے بعد یقیناً مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود۔ چند منٹ آپ کی سماعتوں کے سامنے حاضری، اور یہ مجلس عام مجلس نہیں، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، اور یہ اعلان کسی عام ہستی نے نہیں کیا، خود حسین کی بہن نے کی ہے۔ اور حسین کی بہن شام میں حسین کی فتح کا اعلان کر کے کہتی تھی، حسین یاد رکھنا معاشر تک ہر باز امیر انسان تیرے ذکر میں آ کے ضرور بیٹھے۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانے حسین کے ہیں، لیکن یہ دن 18 جیٹھ کے بعد اور اس سے پہلے منصوب میں میرے مرشد حسین سے چند جملے حسین بادشاہ کی فضیلت کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عادل بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، مگر اللہ نے روز اول سے لے کے روز آخر تک ایک قانون بنایا۔ اللہ نے دنیا کو دکھائے 14 منوایا فقط اپنا آپ۔ اب آد رہے اللہ نے دنیا کو دکھائے 14 منوایا اپنا آپ ہے۔ اللہ نے کہا میرا جمال دیکھنا ہے، بندوں نے کہا بالکل دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا میرا جمال دیکھنا ہے، پھر میرا مصطفیٰ دیکھو۔ پھر خدا کی آوازیں میرا جلال دیکھنا ہے، جی خدا بالکل دیکھنا ہے۔ خدا کہہ رہا تھا جس نے میرا جلال دیکھنا ہو وہ میرا مرتضیٰ دیکھے۔ اللہ پوچھ رہا تھا میرا حسن دیکھنا ہے، آوازیں بالکل اللہ تیرا حسن دیکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا جس نے میرا حسن دیکھنا ہو وہ میرا حسن دیکھے۔ اور حسن دیکھنے کے بعد اللہ فرما رہا تھا میرا جمال بھی دیکھ لیا، میرا جلال بھی دیکھ لیا، میرا حسن بھی دیکھ لیا، اب مجھے اللہ کا کرم دیکھنا ہے۔ بندوں کی آوازیں اللہ بالکل دیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا جس نے میرا کرم دیکھنا ہو وہ کربلا جا کے میرا حسین دیکھے۔ اب آد رہے ہیں جس نے میرا کرم دیکھنا ہو وہ کربلا جا کے میرا حسین دیکھے۔ حسین نبیوں میں کوئی نہیں، حسین دنیا میں حسین کے بعد حسین کوئی نہیں۔ اور حسین بادشاہ جب عطا کرنے پہ آئیں، حسین مانگنے والے کی نیت دیکھتے ہیں، حسین حیثیت نہیں دیکھتے۔
اور نیت اور حیثیت میں مدینے والے ایسے فرق کرتے ہیں، کوئی بندہ بڑی عزت لے کے نیت کے بغیر ان کے دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں سمجھتے، کوئی تھوڑی حیثیت والا نیت سے دروازے پہ آ کے کہے نا میں نوکر ہوں، اسے قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں نوکر نہیں سلمان تو ہمارا نانا ہے، سلمان نوکر نہیں تو ہمارا نانا ہے۔ اور خدا فرما رہا تھا جس نے میرا کرم دیکھنا ہو وہ ایک مرتبہ میرا حسین دیکھے، اور کدھر دیکھے؟ کربلا جا کے دیکھے۔ کربلا آج بھی کیسے اللہ کا رزق بانٹ رہا ہے حسین۔ اور پھر حکم ہے جب کربلا جائیں کوشش کریں چہلم پہ جائیں، اربعین پہ جائیں، کیوں؟ تاکہ آپ محشر کے رستوں سے واقف ہو جائیں، کیونکہ میدان محشر لگے گا نجف اور کربلا کے درمیان، جدھر زوار پیدل مشی کرتے ہیں، اور یہ معجزہ فقط کربلا کے پاس ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کربلا ملک نہیں، کربلا ایک شہر ہے، مگر کربلا کے پاس معجزہ ہے۔ کربلا میں 16 کروڑ 16 ارب 20 ارب بھی ہو، کربلا کے اوپر جیسے جیسے زائر کا قدم آتا جاتا ہے اللہ عرش کو کربلا بناتا جاتا ہے، اللہ کربلا کو عرش بناتا جاتا ہے۔ اور اللہ کی پوری کائنات میں عرش ہیں فقط 2، پہلا اللہ کا عرش معلّہ، دوسرا کربلا معلّہ۔ اور زیادی صاحب یہ جملہ پڑھ رہے تھے، یا بندہ کھڑا ہوا کہتا زیادی صاحب پتہ نہیں کیوں پچھلی مجلس میں بھی آپ نے پڑھا تھا، میرے ذہن میں سوال آیا، مجھے لگتا ہے کربلا معلّہ عرش معلّہ سے افضل ہے۔ زیادی صاحب کہتے ہیں تمہیں بھی لگتا ہے؟ لگتا مجھے بھی ہے۔ کہتا قبلہ آپ صاحب منبر ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی دلیل اس پہ دیں۔ تو زیادی صاحب فرما رہے تھے کوئی پوچھے نا کربلا معلّہ عرش سے افضل کیسے ہے، تو اسے بتانا عرش معلّہ بنا تھا محمد کے پسینے سے، اور کربلا معلّہ بنا تھا محمد کے خون سے۔ حسین نے کربلا کو معلّہ بنایا، اور اللہ اور نبی فرما رہے ہیں کربلا جانا ہو تو چہلم پہ جانا۔ کسی نے پوچھا بادشاہ سے مولا کربلا کتنی دفعہ جائیں؟ مولا فرماتے ہیں کم از کم نمک سے روٹی کھا لو، فاقے کر لو، قرض لے لو، ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ۔ پوچھا سائل نے مولا قرض دینے کے پیسے ہوں تو بندہ قرض لے کیوں؟ جعفر صادق فرما رہے تھے ایک مرتبہ قرض لے کے کربلا جاؤ، حسین کریم اتنے تمہارے آنے سے پہلے حسین تمہارے قرض واپس کرنے کا بندوبست کر کے رکھے گا۔ تمہارے واپس آنے سے پہلے حسین تمہارا قرض لوٹانے کا بندوبست کر کے رکھے گا۔ اور پھر مولا فرما رہے تھے تمہیں یقین ہو تم گھر سے باہر قدم رکھو گے مارے جاؤ گے، پھر بھی حسین کی زیارت پہ جاؤ۔ سائل نے پوچھا پھر کیوں جائیں؟ مولا فرما رہے تھے بے خطر ہو کے کربلا جاؤ، کیوں؟ حسین کشتی نجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اجازت ہے قبلہ؟ میرے بعد ممبر کی بارگاہ میں سیدزادے موجود امام فرما رہے تھے حسین کشتی نجات ہے، صرف کشتی نہیں نجات کی کشتی حسین ابن علی۔ سائل نے پوچھا مولا 14 ائمہ باقی کشتی نجات نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہم 14 کشتی نجات ہیں۔ پھر آپ کا جد بھی حسین کو کشتی نجات فرما گئے، آج آپ بھی کہہ رہے ہیں حسین کشتی نجات ہے۔ مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سائل کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہم 14 کشتیاں نجات ہیں، مگر ہم 14 میں سے نجات کی تیز ترین کشتی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، نجات کی تیز ترین کشتی کو۔ اور عقیدہ توحید پہ سب سے بڑی دلیل ہے ہی حسین ابن علی۔ کربلا کو سمجھیے، کربلا میں ہے کیا؟ یہ تو اقبال بھی کہہ گئے تھے بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے۔ اقبال تجھے ڈر کیا؟ اقبال کہہ رہا تھا اور تو کوئی ڈر نہیں، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ 10 محرم کربلا فجر کے وقت حسین حر کو معاف کر کے بتا رہے تھے اللہ معاف کرتا کیسے۔ 10 محرم حر حسین کے قدموں میں آئے اور حر نے پوچھا مولا مجھے معافی ہو سکتی ہے؟ تو حسین نے یہ نہیں تھا کہا کہ معافی ہو جائے گی، حسین نے فرمایا تھا حر اٹھ جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔
اور حسین فرما رہے تھے حور یاد رکھنا تجھے معاف کر کے میں حسین تجھے فقط جنت نہیں دوں گا، میں حسین وعدہ کر رہا ہوں 10 محرم سے لے کے محشر کے دن تک حور میں حسین تجھے علیہ السلام بنا دوں گا۔ اس لیے مولا فرما رہے تھے نجات کی تیز ترین کشتی حسین ابن علی۔ اور 10 محرم حسین بادشاہ نے سجدے کی حالت میں سر کٹوا کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا تھا یزید جس سے تو چپ کرانا چاہتا تھا دیکھ حسین نیزے کی نوک سے بھی خدا کا پیغام پہنچا رہے۔ نجات کی تیز ترین کشتی حسین ابن علی۔ مولا فرماتے ہیں جب ظاہر کربلا پہنچے پہلے عباس بادشاہ کا سلام، پھر حسین بادشاہ کا سلام، اور پھر جب زوار کربلا پہنچ کے حسین بادشاہ کے نور محل میں داخل ہو جائے، اب مجلس نہیں اب ایک کیفیت پڑھ رہا ہوں، اور پھر سامنے آئے حسین بادشاہ کا نور محل اور زوار ارادہ کرے میں ہاتھ اٹھا کے حسین کا سلام کروں، پھر ساری زندگی کی فلم زوار کے سامنے چلتی ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوں۔ زوار ایک ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں گناہگار ہوں۔ کتنا کریم ہے اکبر کا بابا، کتنی تیز ترین کشتی کا مالک ہے حسین ابن علی۔ زوار ایک ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں گناہگار ہوں، اکبر کا بابا قبر سے دونوں باہیں پھیلا کے کہتا ہے تو گناہگار بڑا حسین کریم بڑا۔ اور مولا فرما رہے تھے پھر جب حسین کا زوار روزے کو سینے سے لگا لے، پھر ایسے نہیں جیسے زری سینے سے لگائی ہے، پھر یوں ہی سمجھے جیسے حسین سینے سے لگائے۔ اور پھر حسین کیسے کرم کرتے ہیں، قبر سے حسین کی آواز آتی ہے بندے خدا نئے سرے سے عمل کر، ابھی ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ آج بھی نجات کی تیز ترین کشتی حسین ابن علی۔ مسلمانوں نے 10 محرم کربلا بڑا مارا ہے حسین کو، کتنا مارا ہے، 1400 سال گزر گئے، آج تک تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی کہ حسین کو 13 ضربوں سے پہلے زیادہ مارا گیا یا 13 ضربوں کے بعد زیادہ مارا گیا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں 11 محرم کی۔ 11 محرم کو ایک ناکا سوار کہتا ہے میں کربلا سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ حسین کی لاش کو پتھر مار رہا تھا۔ حسین شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو، پتھر مارا تھا 11 محرم کو۔ کہتا ہے میں ناکا سے نیچے اترا، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا مارنا تھا تو کل مارتا، آج کیوں مارا؟ کہتا تھا حسین کے باپ نے میرے باپ کو مارا تھا، میں نے بدلہ لینا تھا، کل سارا دن میں پتھر اٹھا کے حسین کے پیچھے بھاگا بڑا ہوں، پر مارنے والوں کا رش اتنا تھا میرا ہاتھ حسین تک، مرحبا میرا ہاتھ حسین تک پہنچا نہیں۔ یا 10 محرم حسین ذوالجناح سے اترے، ایک خوشبوؤں کا تاجر کربلا کے باہر سے گزر رہا تھا، یہ کہتا ہے مجھے ایسی خوشبو آئی میں سواری سے اترا، میں کربلا کے میدان میں داخل ہوا، کہتا ہے میرے کانوں نے مارو مارو کی آواز سنی، میں نے منظر دیکھا ایک مرنے والا تھا، لاکھوں مارنے والے تھے۔ کہتا ہے میں نے ایک سپاہی سے پوچھا اسے مار کیوں رہے ہیں؟ کہتا ہے فقط اس لیے مار رہے ہیں اس کی ماں کا نام زہرا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے اس دشت سے، اس جنگل سے، اس میدان سے خوشبو آ رہی ہے۔ سپاہی کہتے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہی، مظلوم کے خون میں سے آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اچھا پھر یہ اس سے خوشبو چھیننا چاہ رہے ہیں؟ سپاہی ماتم کر کے کہتا ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بانٹنا چاہتے ہیں یا چھیننا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے میں اس خوشبوؤں کے تاجر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سپاہی کہتا ہے نہ جا، ان کے سروں پہ خون سوار ہے، تلواروں سے تلواریں جڑی ہیں، مارا جائے گا۔ کہتا نہیں جان کی پرواہ کیے بغیر میں ادھر چڑھ پڑا جدھر سے خوشبو آ رہی تھی۔ کہتا میں سفر کرتا 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 حسین کے پاس پہنچا، جب میں نے حسین کی حالت دیکھی نا، حسین سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، کہتا میں فوراً قدموں میں گرا،
कदमों में गिर के कहता हूँ जल्दी करें, हुसैन इब्ने अली मुझे कलिमा पढ़ाएं। हुसैन फरमाते हैं तेरा मेरे कदमों में आ जाना और तेरा कलिमा, फिर मुझे जंग की इजाजत दें। हुसैन फरमाते हैं मैंने शहादत की किताब असगर के नाम पे बंद कर दी, अब जल्दी कर, अगर मुझ पे मेहरबानी करना चाहते है करबला का मैदान छोड़ के चला जा, अभी थोड़ी देर बाद मेरी बहन के सर से बुर्का उतर जाएगा। ये कहते मौला अच्छा मैं करबला का मैदान छोड़ जाता हूँ, ये थोड़ा सा चला। या हुसैन फरमाते हैं एक मर्तबा वापिस आ, ये वापिस आया। हुसैन ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी, ईसाई के हाथ पे रख के कह थे तू भूल गया जब तू घर से चला था ना, तेरी बेटी ने कहा था अब मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना, ये अंगूठी साथ ले जा। मैं कहता हूँ हुसैन मौला तू कितना करीम है, तू ईसाई की बेटी को याकूत की अंगूठी तोहफे में भेज रहे। मौला तूने वो वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब सिमर ने तेरी बेटी के दोनों कानों में हाथ डाल के दुर ऐसे उतारे कुंडे बंद रहे, दुर उतर। इज्जतदार बेटियां अली की।